عبدالرشید ہیں جی راولپنڈی سے، محمد منہاس ہیں سرگودا سے، وہ کہتے ہیں جی یہ خبر کے مطابق پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ برٹش ملٹری اکیڈمی ملکہ برطانیہ کی نمائندگی کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں، اور یہ پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی صلاحیتوں کی بے حد تعریف کی تھی۔ اب اس خبر پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، ایز اے پاکستانی آئی ایم پراؤڈ آف ہیم، میں چونکہ ان کے ساتھ تھوڑی میری سلام دعا ہے، باقی آپ کو آنے والا وقت بہت کچھ بتائے گا۔ پرابلمس ہوتی ہیں دیٹ لیول، اور خاص طور پہ جو کوئی سیاسی حکومت کا سربراہ ہو، اس کی تو زبان رکتی نہیں ہے اور جتنی مرضی لمبی استعمال کرے۔ پاک فوج کے سربراہ یا فوجی کمانڈر ان چیف کہہ لیں، چیف آف دی آرمی اسٹاف کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کی دنیا اور ہوتی ہے۔ آنے والے دن آپ کو بتائیں گے کہ قمر جاوید باجوہ نام کے اس ایک شخص نے کیا کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو آنے والا وقت خود ہی آپ کو بتا دے گا۔ تو اس لیے میں جو کہتا ہوں نا، ایک تو خیر ادارہ میری اپنی جو اس کے بارے میں ایک سوچ ہے، تو میں تو عدلیہ، حالانکہ یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جس کا میں خواب دیکھوں یا خواب دیکھتا ہوں، ایون دین ادارے جو ہیں ان کا، ان کے سربراہان کا عزت احترام واجب ہے ان پہ۔ منہ اٹھا کے اپنے آرمی چیف، کبھی سوچو 75 سال میں کون سا ادارہ اور ہے اور کون سی دنیا ہے اس ملک میں جنہوں نے اتنی جانیں؟ کبھی غور کریں، جب کوئی کرنل کو میجر کو کیپٹن شہید ہوتا ہے، اس کے بچے ٹی وی پہ دکھائی دیتے ہیں یا اخبار میں خبریں چھپتی ہیں کہ اتنا سا بچہ لوگوں کو کہہ رہا ہے میرے چھوٹے بھائی کو نہ بتانا کہ بابا شہید ہو گئے ہیں۔ جنید خان ہے پشاور سے، مائزہ بشیر ہیں لاہور سے، سکندر علی کراچی سے، شاہ رخ ہیں لندن سے۔ آپ نے یہ نہیں لکھا شاہ رخ صاحب کہ آپ پاکستان کے شاہ رخ ہیں یا انڈیا کے شاہ رخ ہیں، اور آج کل لاہور سے آپ بامبے سے لندن بیٹھے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سب دوستوں کا مشترکہ سوال ہے، ہم اکٹھا کر لیتے ہیں۔ پہلے اور طرح پریکٹس کرتے تھے، اب ہماری کوشش ہوتی کہ ملتا جلتا سوال ہو تو اس کو ایک سوال میں تبدیل کر کے دوستوں کے نام دے دیے جائیں۔ کہتے ہیں جی 2 روز قبل ایک سینئر صحافی نے خبر دی تھی کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی امکان ہے کہ اکتوبر میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے، کیونکہ اب ملکی حالات بہتر کرنے کا کوئی اور طریقہ باقی نہیں بچا۔ کیا آپ بھی اس خبر کو حقیقت میں بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت دیر سے بات چل رہی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کے بعد ملکی حالات بہتر کرنے کا جو ہے وہ کوئی صورت نکل آئے، ضمانت نہیں ہے۔ صورتحال امپروو کر سکتی ہے۔ اس وقت تو بالکل ہی وہ لوگ ہیں جن کے پلے ہی کچھ نہیں رہ گئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک بات ریکارڈ پہ رہے، اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ از فیڈنگ آؤٹ۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی کمی محسوس، نواز شریف صاحب آ کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا کس بھاؤ بکتی ہے، بیکاز دے آر ٹوٹلی ایکسپوزڈ۔ اور اب وہ نسلیں آگے آ رہی ہیں جن کا شعور ہماری گزشتہ نسلوں سے زیادہ ہے، ان میں اویئرنس زیادہ ہے، ان میں وہ خیر دیکھیں نا، میں نے کئی لوگوں سے اس بات پہ مطلب اتنی فضول باتیں تک میں نے منع بھی کیا، میں نے کہا نہیں۔ تو مریم نواز نے کہا تھا ہم نسل در نسل قوم کی خدمت کریں گے، اس نے کہا کہنا تو یہ بی یہ چاہ رہی ہے ہم نسل در نسل قوم پہ حکومت کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں۔ انہیں تو وہی جملہ نہیں بھول رہا کہ حکمران خاندان۔ سو اب یہ ایک نئی جنریشنز جو ہیں وہ ذرا ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ بہرحال آپ نے جو بات کی یہ وہ نئی بات نہیں ہے، اور اس سے آپ تھوڑا سا رنکل آؤٹ کر لیں گے چیزوں کو، ان کی کچھ شکنیں ضرور کر لیں گے، باقی کیا بنتا ہے آئی ڈونٹ نو۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ سارا جتھا جو اس وقت ہے، یہ بھانمتی کا کنبہ، یہ چوں چوں کا مربع جو ہے،
یہ ہر حرکت کرے گا تاکہ دوبارہ، اور ایک خوف سب سے بڑا کیا ہے کہ اگر عمران 2/3 لے کے آ گیا اور اسٹیبل ہو گیا، ان کو سزاؤں سے پھر کون بچائے؟ محمد بازید خوشاب سے سردار علی ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات اور تحریک انصاف کی گورننس کے بارے میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ عثمان بزدار جیسا بے اختیار اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، یہ چودھری پرویز الہی جیسا مکمل با اختیار اور تجربہ کار وزیر اعلیٰ ملک اور پارٹی کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، خصوصاً ان حالات میں جبکہ مونس نے اور ان کے والد چودھری پرویز الہی نے عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ وفاداری بھی ثابت کر دی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ عثمان بزدار اور چودھری پرویز الہی کا ایک سانس میں نام لینا بھی میرا خیال ہے اگر گناہ نہیں تو جرم ضرور ہے۔ There is no comparison، قطعاً ہی نہیں۔ میں سورج کو چراغ بھی نہیں ہے، ماچس کی تیلی دکھانے والی بات ہے، چراغ تو پھر بڑی چیز ہے۔ عثمان بزدار نے سوائے اپنے اور اپنے سینئرز کے لیے بدنامی، انکمپیٹنس، اس کے علاوہ کیا انہوں نے کمایا ہے؟ بحیثیت انسان اچھے ہوں گے، اچھے ہیں، اور کچھ معاملات جو جن میں میرا خیال ہے ان کا بس چلتا ہوگا انہوں نے کیا۔ بس میں ذاتی طور پہ میں ملتا ہوں لوگوں سے جب تک کوئی خود ملنے کی خواہش نہ کرے، اور وہ بھی کہ جی گھر تشریف لے آئیں اگر آپ نے ملنا، تو میں نے ایک فرمائش کی جو میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے آج تک جن لوگوں سے بھی میرے اچھے تعلقات رہے ہیں، میں نے کبھی، ہوتا ہی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، ایک کام ہے مجھے آتا ہے، میں گھر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں اور بے تحاشا رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دولت مند کون ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا دولت مند بننے کے طریقے، یہ سارے مداریوں والے کام ہیں۔ دولت مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے، جائز ضرورتوں سے زیادہ، میرا ایشو کوئی نہیں۔ میرا ایک دکھ تھا کہ منیر نیازی اردو شاعری کے صفحے اول میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، نمایاں ترین، خوبصورت ترین، اوریجنل ترین، یہاں ٹکے ٹکے کے لوگوں، میں نام بھی لے سکتا ہوں، کہ ناموں پہ سڑکیں ہیں تو فلانا ہے، کچھ بھی نہیں، جن کو جانتا کوئی نہیں، چونکہ ان کی پی آر ہے یا فلانا ہے کوئی، یہ میں اس طرح کا کوئی فراڈ۔ تو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا، اور میرے ایک بھائیوں جیسے ہیں جو سیکرٹری لوکل باڈیز تھے، نور الامین مہنگے، تو بہرحال اٹ ہیپنڈ، وہ جو پل ہے صدیق سینٹر مین بلوارڈ منیر نیازی صاحب کے نام پہ رکھا گیا، تو میں نے سیلیبریٹ کیا، اتنا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک شادی پہ مجھے ملے اور گلے لگائے، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہی کہا تھا، تو اس کی تعمیر ہوئی۔ اچھا خیر، وہ بہت بڑی، وہ قرض تھا ہم پہ، وہ آپ پہ بھی قرض تھا۔ نیازی صاحب میرے رشتہ دار نہیں تھے، میرے بزرگ تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ تو جب اچھا میں نے تو ایک اور لسٹ بھی، نور الامین مہنگل صاحب کو وہ کمشنر ہو کے پنڈی چلے گئے، تو میں نے تو یہاں کے اور کچھ بڑے لوگوں کے نام بھی دیے تھے، لیکن بہرحال یہ ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا بہت سا کریڈٹ عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے۔ باقی لیول کی بات ہوتی ہے، ہر پرسنالٹی کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے، میں ایک خاص حد تک آپریٹ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میری کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس لیے لیٹس ناٹ بلیم۔ یہ بنیادی طور پہ اگر کوئی کمزوری تھی یا غلطی تھی تو عمران خان صاحب کی تھی، عثمان بزدار کا کوئی قصور نہیں۔ اس ملک میں یہ تو گریس ہے ہی نہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے نہیں میرے بس کا بات کام نہیں ہے، اچھی سے اچھی بات، بڑی سے بڑی آفر بندہ، ان کی تربیت اور طرح کی ہوتی ہے، ان کی کلاس اور طرح کی ہوتی ہے، جو لوگ ریگریٹ کر لیتے ہیں، ادروائز وہی تو لاٹری نکلنے والی بات۔ بہرحال سویرا علی ہیں پنجاب یونیورسٹی، رئیس خان بریڈ فورڈ UK، کہتی ہیں آپ عمران خان کی طبیعت اور مزاج سے واقف ہیں، اگر جلد عام انتخابات ہو گئے اور عمران خان برسر اقتدار آ گئے تو آپ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا مستقبل۔ رئیس خان صاحب اور سویرا بیٹا پنجاب یونیورسٹی آپ نے لکھا ہے تو اس کا مطلب آپ بھی اسٹوڈنٹ ہو، تو آپ زیادہ سے زیادہ میری بیٹی کے ایج گروپ میں آتے ہو۔ تو بیٹا سوائے آصف زرداری کے
اور مولانا فضل الرحمان کے، مولانا فضل الرحمان کی بیٹ بڑی زبردست ہے، وہ مذہبی سکھاتا ہے، ان کو آؤٹ گرو کرتے ہوئے ٹائم لگے گا۔ آصف زرداری صاحب کا قصہ بھی ملتا جلتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی نے ایک عجیب میسج جو دیا سندھ میں، میں پچھلے سے پچھلے الیکشن میں دیکھ رہا تھا، کوئی بندہ ادھر پھر رہا تھا، یہ مزار پہ کوئی تقریب تھی بھٹو صاحب کے اور بے نظیر صاحبہ دونوں کے، تو انہوں نے کہا جی یہ ملا آپ کو، وہ ملا، انہوں نے نہیں ملا، انہوں نے میں اٹھانا، یہ 5-7 لوگوں نے کہا جی کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا ووٹ، انہوں نے کہا رانی بی بی، رانی بی بی کا مطلب بے نظیر بھٹو، وہ کہانی بھی اور ہے۔ سو یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح فضل الرحمان والا وہ شرنک ہو جائیں گے، یہ آپ یاد رکھیں، ان کے بھی چھابوں میں ہاتھ پڑ چکا ہے، یہ شرنک ہوں گے، لیکن یہ ٹیٹو کے بہرحال ان کی جڑیں ہیں۔ یہ نواز شریف فیملی تو بالکل ہی برائلر قسم کا پالیٹیشن